गोली क्यों चलाई पार्ट 2 कहते एक लाश का सवाल है बाबा। मारंग लांगू एक दुश्मन एजेंडे पर काम करते हुए रियासत के मुखालिफ अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रही। ओपन एंड शट केस है मारंग लांगू का। इसी तरीके से मारंग लांगू का जो बाप है अब्दुल गफ्फार लांगू कमांडर था, दहशतगर्द था। मारंग लांगू की जानिब से मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की एजेंडा बेस औरतों की तरह इस वक्त मारंग लांगू भी बीएलए की जबान बोल रही है। कमाल इनका जो भोंडा प्लान कैसे एक्सपोज होता है कि यहाँ इनकी जो भी मजमूम एजेंडा पूरा होता है वहीं सोशल मीडिया पर बैठते इनके दहशतगर्द फौरी इसको एक्टिव कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पोस्टें पहले से तैयार पड़ी थी। दो जो खानदान के लोग थे ना उनकी लाशों पर कब्जा करने में ये कामयाब होगी मारंग लांगू। लवाहिकीन कोशिश करें किस तरह हमें हमारे प्यारों की जिससे खाकी मिल जाए। अंदर खाते रियासत से रिक्वेस्ट की गया हमें अब मजीद इस डर्टी पॉलिटिक्स का और इस शैतानी खेल का हिस्सा नहीं बनना। जिस मारंग लांगू ने ये सारा माहौल फैलाते हुए या बढ़ाते हुए बीएलए के एजेंडे को टो करते हुए पाक फौज पर प्रेशर बिल्ड किया, उस मारंग बलोच को आपके सलमान अकरम राजा बाकायदा बहन करार देते हुए कह रहे कि जी हम आपके साथ खड़े। सी पैक बलूचिस्तान में सेमी एक्टिव हो चुका है और एक्टिव होने जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? बलोच खुशहाल हो जाएंगे। ये जो बलोच है ये गयूर पाकिस्तानी है। सारे ताने बाने इंडिया से मिल रहे हैं, रॉ से मिल रहे हैं। इस बीएलए दहशतगर्द और कमांडर का नंबर आपको चाहिए, मेरे मोबाइल में सेफ है। हमें सबने मिलकर एक होकर इस पश्चिम के साए तले एक होकर अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर इस जंग को जो हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं इस जंग को, याद रखिएगा हमारे नहीं है, दुश्मन हार चुका है। इस बात की अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी और डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। इस वक्त कोयटा में जो एक ड्रामा रचाया जा रहा है, बेसिकली गोली क्यों चलाई पार्ट 2 बलोच लांगू की जानिब से पेश करने की एक नाकाम कोशिश है। आपके इल्म में है ना गोली क्यों चलाई। इससे पहले भी एक बड़ा भोंडा सा ड्रामा रचाया गया था और इस्लामाबाद डी चौक में जो इंतशारियों ने और फसादियों ने जाकर जिस लेवल पर माहौल को गरमाने की कोशिश की थी, उसके बाद अगेन उनका भी एजेंडा यही था कि किसी तरीके से कोई लाश मिल जाए। वो नहीं कहते एक लाश का सवाल है बाबा। तो इसी तरीके से कोयटा के अंदर मारंग लांगू की जानिब से ये और उसका जो भी टोला है, ये बेसिकली वो शैतानी टोला जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ एजेंडे पर अब ओपन हो चुका है। तो उन्हें भी अब लाशें चाहिए थी और इसी सिलसिले में उन्होंने वो सारा माहौल गरमाया। लेकिन अब मज़र बात जहाँ पर यह है कि BYC के नाम पर होने वाले इस एहतजाज के नतीजे में ये शैतान सिर्फ खातून, मेरे ख्याल से इसे खातून कहना भी बड़ी मायूब बात होगी, लेकिन बहरहाल ये जो मारंग लांगू है वो कैसे एक्सपोज हो गया इन्हें खुद नहीं पता। ये कैसे इन्हें उल्टा पड़ गया है, अभी जो हकायक मैं आपके सामने रखूंगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं खास तौर पर 2-3 बड़ी अहम दरखास्त और गुजारिशात और अपीलें भी आप लोगों के साथ करना चाहूंगा कि आप लोग बड़े होश से इस व्लॉग के उन फैक्ट्स को सुनिएगा ताकि मुस्तकबिल में आप इन मुल्क दुश्मन एजेंडा बेस्ड लोगों से बच सकें। इस वक्त राइट नाउ बलूचिस्तान को एक लॉन्चिंग पैड बनाने की साजिश की जा रही है और इस साजिश को ऑन कर रहा है इंडिया ओपन। दूसरी तरफ बीएलए जिस तरीके से पाक फौज को अंगेज करने की कोशिश करते हुए हमले कर रही है, उसमें बहरहाल उनकी नाकामी आपके सामने वाज़ेह है और हमारी माशाल्लाह बाज पाकिस्तान जो है उन्हें जिस अंदाज में जवाब दे रही हैं। उसके बाद अब ये जो इनका खवातीन विंग लॉन्च हुआ है, ये साबित कर रहा है कि अब इनके पास जो है ना कार्ड्स खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए अब ये औरत कार्ड की तरफ आ गई। मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की एजेंडा बेस औरतों की तरह इस वक्त मारंग लांगू भी बीएलए की जबान बोल रही है और YBA एक बलोच यकजहती कहते तंजीम के तहत और कॉज के तहत और अंडर दी अम्ब्रेला लोगों को कायल करने की कोशिश कर रही है। हो देखें जी अब हम अपने हकूक के लिए निकल रहे हैं। अब इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है जी, कोयटा ब्लीड्स, और सोशल मीडिया पर ये खास तौर पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, देखे जी स्टेट दहशतगर्दी कर रही है और अपने ही शहरियों को मार रही है। अच्छा, अब इस सारे मरहले और मामले में पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लम्हे मौजूद में हमारे सारे दुश्मन अपने तमाम पत्तों के साथ खुल खेल कर सामने आने पर मजबूर हो गए। ये हमारी कामयाबी है और अब इस कामयाबी को हमने समेटना भी है और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना भी है। तो हम अब बाकायदा उन फैक्ट्स की तरफ जाते हैं, इस वाक़े की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं। पहली बात यह है कि कोयटा में आप देखिए कि जब ये मारंग लांगू नाम की जो खातून है अपने एजेंडा बेस्ड लोगों के साथ आकर एहतजाज करती है और रियासत के खिलाफ एक बयानिया बनाते हुए सोशल मीडिया पर भूचाल पैदा करती है, उस वक्त डेफिनेटली जो पुलिस वगैरह है उन्हें
اس احتجاج کو روکنے کے لیے فرنٹ لائن پر لایا جاتا ہے، اور مقصد وہی ہوتا ہے جس طرح ڈی چوک پہ تھا کہ کسی طریقے سے کوئی گولیاں چلیں، لاشیں گریں، اور اس کے بعد پھر انہیں موقع مل جائے آگے پولیٹکس کرنے کا۔ ادھر بھی بالکل ایسے ہی ان کا یہ پلان تھا، کیونکہ تازہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی ہوا تھا، اس میں یہ پوری طریقے سے بے نقاب ہو چکے تھے۔ ان کے کنونشنل ٹیررسٹ اور ڈیجیٹل ٹیررسٹ سارے کے سارے ایک ساتھ ریاست بہرحال آئیڈینٹیفائی بھی کر چکے اور ناکام بھی کر چکے۔ اب دوسرا اب انہوں نے چونکہ اب یہ کیا تھا تو اسی میں انہوں نے خواتین کو آگے کیا۔ اب بیسیکلی خواتین صنف نازک ہیں، اور بی ایل اے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیسیکلی یہ خواتین ونگ ہے، اور یہ چیز ثابت بھی اس طرح ہو رہی ہے کہ جو بات بی ایل اے کرتی ہے یا بیانیہ اور یا ایجنڈا ٹو کرتی ہے، اسی ایجنڈے کو وہ کہتے ہیں کہ نرم طاقت کے ساتھ ٹو کرنے کے لیے ان خواتین نے آواز بلند کرنا شروع کی۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ خواتین احتجاج کر رہی ہیں اور بالکل بی ایل اے کے بیانیے کو لے کر جس طرح نعرے بازی کر رہی ہے، اور دوسری طرف آپ کی پولیس کھڑی ہے، اور خاص طور پر ریاست نے پولیس کو ڈس آرم رکھا۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کیونکہ ریاست جانتی تھی کہ یہ بیسیکلی کس لیے آگے آنا چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ سوائے ان کے پاس ڈنڈے کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن اچانک تڑ گولیاں چلنا شروع ہو جاتی۔ اب ذرا سوچیے، غور کیجئے گا کہ آپ کی ریاست ڈیفینیٹلی پاگل تو نہیں ہے کہ ایسے انتشاریوں اور فسادیوں کو کسی بھی طرح کی اس قسم کی کوئی گولی شولی چلا کے مار دے، جو کہ وہ چاہ رہے ہیں۔ ان کی چاہت کو تو پورا نہیں نہ کرنا، تو ڈیفینیٹلی انہیں بڑی ایک اریٹیشن شروع ہوگی، اور انہوں نے پہلے سے جو پلاننگ کی تھی، جو کہ ہمیشہ وہ کرتے آئے ہیں، انہوں نے اپنے اندر ہی جو بی ایل اے کے دہشت گرد تھے ان کے ذریعے فائرنگ کروائی اور لاشیں گروا دی۔ اب وہ جو ایک لاش لینے کا وہ کہتے ہیں کہ ایک لاش کا سوال ہے بابا والا، مارنگ لانگو کو لاش مل گئی۔ اب جی پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، اوہ دیکھو ریاست نے کیا کر دیا، ہماری فوج نے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے ہی نہتے شہریوں پر گولیاں برسا کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اور آپ دیکھیے کہ کمال ان کا جو بھونڈا پلان کیسے ایکسپوز ہوتا ہے کہ یہاں ان کی جو بھی مضموم ایجنڈا پورا ہوتا ہے، وہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے ان کے دہشت گرد فوری اس کو ایکٹیو کر لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوسٹیں پہلے سے تیار پڑی تھی، پہلے سے انہیں پتا تھا کہ اس طرح کچھ ہونے جا رہا ہے اور اس طرح ہونا ہے، اور ساتھ ہی بجائے اس کے کہ اس میں ٹائم ویسٹ کیا جائے، ریاست پر فوری پریشر بلڈ کیا جائے۔ اب اس مقصد کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس شیطان صرف عورت جسے ہم مہرنگ لانگو کہتے ہیں، اس نے جناب جیسی 3 لوگ جو ہیں مارے گئے، تو اس کے بعد پھر ایک تو جو لواحقین تھے انہوں نے دفنا دی اپنی، جس نے خاکی پیارے کی اپنی، لیکن 2 جو خاندان کے لوگ تھے نا، ان کی لاشوں پر قبضہ کرنے میں یہ کامیاب ہوگی مارنگ لانگو۔ اب مارنگ لانگو اور اس کا جو ٹولہ تھا، اس نے لواحقین کو ڈرایا، دھمکایا، اور اب وہ ان جو جست خاکی اور جو اس انسیڈنٹ کے نتیجے میں لوگ مارے گئے ہیں، اس کی بنیاد پر آگے پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے۔ اب لواحقین کوشش کریں کس طرح ہمیں ہمارے پیاروں کی جست خاکی مل جائے۔ انہوں نے اندر کھاتے ریاست سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اب مزید اس ڈرٹی پولیٹکس کا اور اس شیطانی کھیل کا حصہ نہیں بننا، اس مکروہ عورت کا حصہ نہیں بننا، اب ہم نے بس آگے جان چھڑانی، آگے بڑھنا ہے، جو ہو گیا ہم پیاروں کی لاش دیجیے۔ لیکن بہرحال اچھا، اب اس سارے مرحلے اور معاملے میں یہ جو بڑا اچیو کرنا چاہ رہے تھے، ایک تو یہ ہے کہ خواتین کو انہوں نے آگے کیا۔ ذرا غور کیجیے گا، خواتین کو آگے کرنے کا جس طرح مقصد ہے کہ ایک سافٹ امیج، ایک سینٹیمنٹس حاصل کیے جائیں، اور یہ جو خواتین کارڈ ہے یا عورت کارڈ انہوں نے بی ایل اے نے کھیلا ہے، اس عورت کارڈ کے کھیلنے کے لیے انہوں نے خاص طور پر ان کلپنگ کو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ شیئر کرنا تھا، اور وہ جو بیانیہ مسلسل بنا رہے ہیں، اور اس بیانیہ جو کہ پچھلے 1.5-2 سال سے مسلسل بن رہا ہے فوج کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، اس کو ٹو کرتے ہوئے یہ کرنا تھا کہ دیکھیں جی ہم جو کہہ رہے تھے وہ سچ ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایک ٹویٹر پر جو ہینڈل ہے وہ بڑا ایکٹیو رہا۔ اچھا، اس ٹویٹر ہینڈل کو اگر آپ ابھی جائیں اور جا کر صرف فالوور اور فالوئنگ پہ کلک کریں تو آپ کو ایک چیز پتہ لگے گی۔ فالوئنگ میں تو ٹھیک ہے، بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ہی ہیں، لیکن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جو ٹویٹر پر ہے، اس میں وہ خود جس کو اکاؤنٹ فالو کر رہا ہے، وہ آپ کے تمام مین پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، وہ سارے کے سارے فالوڈ بائی دا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سارے ایک ہی وہ کہتے ہیں کہ سکے کے 2 رخ ہیں، اور یہ سارا آپس میں پاک فوج کے خلاف محاذ سسٹمیٹک طریقے سے لانچ کیے ہوئے ہیں۔
اب اس بلوچستان میں آپ دیکھیے کہ جس مارنگ لانگو نے یہ سارا ماحول پھیلاتے ہوئے یا بڑھاتے ہوئے بی ایل اے کے ایجنڈے کو ٹو کرتے ہوئے پاک فوج پر پریشر بلڈ کیا، اس مارنگ بلوچ کو آپ کے سلمان اکرم راجہ باقاعدہ بہن قرار دیتے ہوئے کہہ رہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ سے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمیں جو سب سے بڑی کامیابی ملی ہے نا کہ سارے کارڈ دشمن کھیلنے پر ایک ساتھ مجبور ہو گیا ہے اور فرنٹ لائن پر آ کر کھیلنے پر مجبور ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو طریقہ کار اور جس نیچ پر مارن بلوچ چل رہی تھی، بی ایل اے چل رہی تھی، اسی نیچ پر آپ دیکھیں کہ پی ٹی اے بھی چل رہی تھی۔ آج بی ایل اے آگے کر دیے خواتین کو۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ان خواتین کی آڑ میں تحریک انصاف بھی ان خواتین کو سامنے کر کے بتاتی ہے کہ او ہو خواتین پر ڈنڈا چل جائے کسی طریقے سے۔ تو بیسیکلی اس سارے مرحلے اور معاملے میں حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے بلوچستان کے معاملات کو خراب کیا جائے، اسے ایک لانچنگ پیڈ بناتے ہوئے ریاست کو اتنا انگیج کر دیا جائے کنونشنل دہشت گردوں کی جانب سے بھی اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کی جانب سے بھی، اور بیانیے کی اس جنگ میں لوگوں کو اس طرح الجھا دیا جائے کہ جناب کہ واقعی یہاں تو بڑا معاملہ خراب ہے، آپ کی ریاستی ادارے ہی آپ کے سیکیورٹی کے وہ کہتے ہیں کہ در پہ ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو خاص طور پر اپنے بلوچ بہن بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ سارا کچھ اچانک کیوں ہو رہا ہے اور اب اس وقت یہ فائنل راؤنڈ کیوں کھیل رہے، اس کی بنیادی ریزن یہ کہ بلوچستان ترقی کرنے جا رہا ہے بھائی۔ سی پیک بلوچستان میں ایکٹیو سیمی ایکٹیو ہو چکا ہے اور ایکٹیو ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بلوچ خوشحال ہو جائیں گے، بلوچستان کے اندر ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ تو یہ کیوں کر چاہیں گے کہ بلوچ عوام ان کو حقوق ملے؟ اور اسی طریقے سے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ یہ جو بلوچ ہے یہ غیور پاکستانی ہے۔ ان غیور پاکستانیوں کو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور بلوچ دہشت گرد کا لفظ استعمال نہیں کرنا، مارنگ بلوچ کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ مارنگ لانگو ہے اور مارنگ لانگو ایک دشمن ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ریاست کے مخالف اپنی تحریک کو آگے بڑھا رہی ہے۔ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے مارنگ لانگو کا۔ اسی طریقے سے مارنگ لانگو کا جو باپ ہے عبدالغفار لانگو، یہ بی ایل اے کا ایک کمانڈر تھا، دہشت گرد تھا، اور یہ بھی مارا گیا۔ یہ کیوں مارا گیا؟ یہ بی ایل اے کی اندرونی لڑائی میں مارا گیا۔ تو اسی طریقے سے اس وقت رائٹ ناؤ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور ان کے سارے تانے بانے انڈیا سے مل رہے ہیں، را سے مل رہے ہیں، اور یہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ میں اپنے تھری نہیں کر رہا، وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو میجر گورف آریہ کا ایک کلپ بھی دکھایا تھا اور آپ کو بتایا تھا، میجر گورف آریہ نے یہ بھی کہا تھا کہ بلوچستان کے کس بی ایل اے کمانڈر کا نمبر آپ کو چاہیے، میں دیتا ہوں، میرے موبائل میں سیو ہے۔ کس بی ایل اے دہشت گرد اور کمانڈر کا نمبر آپ کو چاہیے، میرے موبائل میں سیف ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج جب دشمن واضح ہو گیا تو اب ریاست کو میرے خیال سے ہارڈ ہیٹڈ پالیسی کے ساتھ آگے آنا پڑے گا۔ اب میرے خیال سے وہ سارے جو بھی یہ لچے ٹچے تھے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور اب اس میں ہمیں اپنے بلوچ بھائیوں کو ہمیں سب نے مل کر ایک ہو کر اس پرچم کے سائے تلے ایک ہو کر اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس جنگ کو جو ہم الحمدللہ جیت چکے ہیں، ہم جیت چکے ہیں اس جنگ کو، یاد رکھیے گا، ہم ہارے نہیں ہیں، دشمن ہار چکا ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب اس فائنل راؤنڈ میں ان کو چن چن کر صفایا ضروری ہے، رد الفساد کریں، ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، جو بھی کریں، لیکن زیرو ٹالرنس کے ساتھ کریں۔ حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔